بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے وقت سورۃ مومن کی آیتیں آگے پیچھے ہو گئی، جو بعد میں پڑھنی تھی حضرت نے پہلے پڑھی اور جو بعد میں پہلے پڑھنی تھی وہ بعد میں پڑھی۔ التباس علیہ بعضہ بالبعض، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بہترین وضو کیا کرو۔ بعض لوگوں کے وضو کی کمزوری سے حضرت نے فرمایا میری نماز متاثر ہوگی۔ یہ تو ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ امام کا اثر قوم پر ہے، وہ جس قدر نماز میں بیدار مغز ہوگا، صحت کا حامل ہوگا، اس قدر لوگوں کی نماز پرکشش پرشوکت ہوگی۔ لیکن یہ ایک عجیب بات آپ نے فرمائی کہ قوم کے حالات سے بھی امام متاثر ہوتا ہے۔ اگر ان کی توجہ نہ ہو، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، وضو درست طریقے سے نہ ہو۔ اس زمانے میں رواج ہو گیا کہ ننگے سر پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ایسے کھڑے رہتے جیسے کسی کلب میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ مسجد کے تو آداب، احترام، تکریم، تعظیم وہ تو ایمان میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی نماز نہ بھی پڑھے تو وہ بھی مسجد خداوندی کا پورا اکرام و اعزاز کرتا ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ تم وضو صحیح طرح کیا کرو، تمہارے وضو کی کمزوری سے مجھ پر قرات میں التباس آ گیا ہے۔ نماز میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مسائل ہیں۔ ایک تو فرض ہے، جیسے قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قاعدہ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ فرض کا مطلب یہ کہ اگر یہ متاثر ہوا یا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیزیں نماز میں واجبات ہیں۔ واجب فرضوں سے نیچے ہوتا ہے لیکن سنت سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے فاتحہ پڑھنا امام کا، یا سورت ملانا امام کا۔ مقتدی کو تو اجازت نہیں ہے، اس کو تو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ قرات کے 2 حصے، متعین فاتحہ یا کوئی سورت ملانا، جن رکعتوں میں یہ واجب ہے۔ سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے لیے تسلی سے کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ ہر نماز کا پہلا قاعدہ یہ واجب ہے، اور ہر قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینا، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، الگ تحقیق کما قال صاحب الہدایہ، واجبات ہیں۔ پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کے کھڑا ہونا اور اس کے بعد بیٹھے رہنا یہ واجب کے خلاف ہے۔ تو اگر کسی سے نماز میں واجب ترک ہو گیا، واجب پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یا واجب میں تاخیر ہو گئی، کھڑا تو ہوا تیسری رکعت کے لیے لیکن عبد و رسولوں کے بعد اللہم صلی علی محمد تک درود پڑھ کر پھر کھڑا ہوا، تو واجب چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے، اور فرض کے رکن میں تاخیر ہو جائے، ان 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ بھی نماز میں پیش آئی تو نماز کے اخیر میں سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ نماز واجب الادا ہے۔ تیسرے مسائل نماز میں سنن و مستحبات ہیں، جیسے پہلی تکبیر کے بعد مزید تکبیرات، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے کلمات، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ یہ کلمات جس قدر ہے تقریباً یہ سب سنن اور مؤکدات ہیں۔ ان کے چھوٹ جانے سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا کہ سجدہ سہو کر لے یا دوبارہ پڑھے، البتہ انوار اور نماز کی جو خوبصورت شیڈول ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل میں اندرون صلاۃ، نماز کے اندر
یہ تین باتیں جاننا بہت ضروری ہے. رکن اور فرض کتنے ہیں، کون کون سا ہے جس کے چھوٹ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، واجب جس کے چھوٹ جانے یا اس میں تاخیر ہونے یا فرضوں میں تاخیر واقع ہونے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، سنت اور مستحب جس کے چھوٹنے سے بظاہر کوئی احکام نافذ نہیں ہوتے، روحانی طور پر فرق آ سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.